بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ شہنشاہ دی صفت و ثنا تو بعد سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے درود و سلام. انسان دی اللہ نے فطرت بنائی ہے کہ ہر چیز نو سمجھن دی کوشش کرتا ہے. تو ایک دو دن دے بچے نو بھی دیکھا ہوئے گا کہ وہ بڑی نظر ٹکا کے معلوم کرتا ہے کہ میرے سامنے کیا ہے. پھر اندر پہچان پیدا ہوندی ہے کہ اے ماں ہے یا باپ ہے. تو اس تو بھی زیادہ علم اس بات کا ضروری ہے کہ سانو پیدا کس نے کیتا ہے اور کس غرض نال کیتا ہے. پھر کیا ہے زندگی اصل زندگی ہے یا ایک مہلت ہے ایک اور زندگی دے بنان واسطے. ان گلاں دا جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے. ویسے تو اللہ نے روح پیدا کرن تو بعد ہی سب کچھ سمجھا دیتا سی، لیکن بندہ بھول جاتا ہے. اللہ نے نبی بھیجے کہ انہوں یاد دلاؤ. تو اللہ نال وعدے کیتے ہوئے نے کہ اسی تینوں ہی رب بننا گے، تیرے سوا کسی ہور نو رب سمجھ کے ان دے سامنے نہیں ڈگاں گے. لیکن بندے اتنے بھلے، شیطان نے اتنا بھلایا کہ رب یاد ہی نہ رہا، مخلوق اگے سجدے شروع ہو گئے. دنیا تے وقت گزارنا سی نبیاں دے طریقے ہوتے.
اللہ نے انہوں نے استاد بنایا سی صرف ہمیں زبانی گلاں سمجھان واسطے نہیں بلکہ عمل دا نمونہ دکھان واسطے بھی. بندگی اس طرح کرنی ہے، زندگی اس طرح گزارنی، مخلوق دے تعلقات جڑے نے انہوں نے اس طرح قائم رکھنا ہے، وڈیاں دا انج ادب کرنا ہے، چھوٹیاں تی اس طرح رحم کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو سچائی نال، دیانتداری نال، سیاست دا نظام چلانا ہے تو اندے بس کس طرح عدل کرنا ہے. یہ ساری گلاں سمجھان واسطے اللہ دے نبی ایک نمونہ کامل ہوندے نے. پھر اللہ نے فرمایا جو میری مرضی دے مطابق زندگی گزارن دی محنت کرن اور پھر میں نبیاں دے طریقے ہوتے چلتے رہن، انہوں واسطے میں بہت بڑے انعام تیار کیتے ہیں، اتنے بڑے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. دنیا دی کسی اکھ نے وہ بہاراں نہیں دیکھیاں جڑیاں اللہ نے اپنے بندیاں واسطے تیار کیتیاں. کسی زبان نے وہ لذت نہیں چکھی جڑی اللہ نے اپنے جنت میں تیار کی. کسی دل دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ جنت کے نقشہ کا کوئی منظر دیکھ سکن، کو اپنے دماغ دے اندر ان کا نقشہ لیا سکن. اللہ نے اتنے عجیب و غریب نقشے بنائے کہ جس ویلے دیکھی گیا انسان دیا اکھاں ٹھرن گیاں، دل نو سکون مل جائے گا. جنتی ہوا لین تو پہلے اللہ پاک نے اپنے نیک بندیاں واسطے انتظام کیتا ہے کہ جدوں دنیا دی اس گندی فضا چ نکلتے ہیں تو فرشتے جنتیاں خوشبوواں لگا کے کفن لے آتے ہیں. وہ اتوں دیا ہوا نہیں نہ جاتے. دن رات جڑے سانو دکھ کھا رہے ہیں اور ان کا کیڑا لگ کے ساڈا دل جڑا ہے انہوں ختم کیتی جا رہے ہیں. بس موت کا ایک جھٹکا آندا ہے، دنیا دے سارے دکھ بھی سارے سکھ بھی فنا دے گھاٹ اتر جاندے نے، ملیا میٹ ہو جاندے. کسی دی خوشیاں دا دور شروع ہو جاندہ ہے. ہر آنے والی گھڑی جڑی ہے ان دے وچ اضافہ ہی ہوندا چلا جاندہ ہے، پہلے نالوں بھی زیادہ خوش تے خوش ہوندا جاندہ ہے. اور کسی دی مصیبت دے اندر پھر وہ دن جڑا موت دا ہے وہ اضافے دا دن ہوندا ہے. موت دی تکلیف اتنی بڑی تکلیف کہ زندگی وچ اس طرح دی کدے تکلیف ویکھی نہیں سی. پھر موت تو بعد قبر دا شکنجا، منکر نکیر دی مار اور سپاں دی یلغار ایسی ہے کہ وہ موت دی تکلیف نالوں بھی زیادہ. حشر نو جڑی بے چینی ہونی ہے اللہ ہی معاف کرے، ادو بھی قبر چ اٹھنے والا کہے گا کہ من بعثنا من مرقدنا، اسی تو آرام دی نیند لے رہے سے. حالانکہ وہ آرام دی نیند نہیں سی، لیکن حشر دا ہیبت ناک منظر دیکھ کے انہوں نے وہ پھر خواب اور وہ نیند نظر آئے گی. قبر دا موقع جڑا ہے وہ حشر دے مقابلے ویسے ایک آرام دی نیند. لیکن جدو اعمال دا ترازو لگے گا پھر حشر دی اس عدالت دے اندر اس تو بھی پہلے پریشان، اس تو بھی زیادہ پریشان. پتہ نہیں کہ میرے نیک عملاں دا تکڑ جڑا ہے اور نیواں ہو جانا ہے کہ اوپر ہو جانا ہے. میرے بھائی جے خوشیاں شروع ہوئی نے تے ود تو ود چلیاں جا رہی، جے غم شروع ہویا تے پھر ودہ ہی چلا جانا. لیکن اس بات نبیوں دے سمجھان دے باوجود اکثریت نے نہیں سمجھا. انہوں نے اسے دنیا نو سب کچھ سمجھ لیا اور ان دے واسطے دن رات سوچتے ہیں اور دوڑتے ہیں. اللہ نے مطالبہ کیتا ہے
کہ ایتھوں دیاں ضرورتوں کے نقشے اکھاں کے رکھن والے ہو، اے بھی سوچو کہ آنے والے کل قیامت واسطے اساں کی جوڑے، کی بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو جی ایمان لے آندا ہے اللہ نو اور رسول نو منیا اور قیامت نو یقینی سمجھے تو پھر ڈرنا بھی چاہیے، ایویں زبانی اقرار کافی نہیں، ڈر بندے کو کام کرواندا ہے، اوکھے کام بھی کروا دے۔ اللہ وطن چھوڑنا آسان نہیں، جمے جائے نال بڑا پیار ہوندا ہے، اپنی اتنے کوئی جائیداد ہوندی ہے، کوئی خاندان ہوندا ہے، لیکن جدوں دشمنوں دا ڈر پیدا ہو جائے تو لکھاں دی تعداد اپنی جائیداداں اور اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان آ گئے، سب کچھ چھڑ چھڑا کے دریاواں دے ویدی لنگ کے لوکی آ گئے، کیونکہ ڈر بڑے کم کرواندا ہے۔ واقعی بندہ ڈر جائے دین دے بڑے بڑے مشکل کام بھی انسان پھر کر لینا، لیکن جدوں دلوں ہی ڈر نکلیا ہوئے تو پھر چھوٹا کام بھی نہیں کرتا، آندا وہ کی ہو جائے گا، کی بگڑ جائے گا۔ اس واسطے دین دی بنیاد ہی تقوی ہے، اللہ دا ڈر خوف ہوئے گا تو دین ہوئے گا، ورنہ دین ہی نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا کہ ذرا اعمال سے نظر ڈالو کہ تساں ساری محنت اس فانی دنیا اور بے وفا دنیا واسطے کیتی ہے یا دین واسطے جنہیں قبر دا ساتھی اور حشر دا ساتھی بننا ہے اور جنہیں جنت لے جا کے چھڑنا ہے، اس پیارے ساتھی وفادار ساتھی واسطے کوئی محنت کیتی ہے کہ اس بے وفا دنیا واسطے ہی کرتے رہے۔ اتنے کئی ایکڑوں میں کوٹھیاں تیار کر لو، کروڑوں کی دولت لا دیو، لیکن جدو دنیا جواب دیندی ہے تو اس ویلے ایک مرلہ جگہ بھی نہیں ملتی، اور جڑا ٹوا ملتا ہے انہوں بھی سکھ آرام کوئی نہیں، صرف پردے پوش ہوندا ہے، انہوں کوئی سکھ نہیں، کوئی نہ اتے ایئر کنڈیشن کہ اتوں دی گرمی دا بچاؤ ہو جائے، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جڑا اتوں دے سپاں ٹھوئاں دے ڈنگاں نوں کوئی تریاک لگا دے، کوئی دوائی لگا دے جن نال زہر ختم ہو جائے۔ کوئی ایسی قوت نہیں جن دے نال منکر نکیر دا مقابلہ ہو سکے۔ تو میرے بھائی دنیا دی کوئی چیز بھی اتنے پھر کم نہیں آتی، بلکہ اندے اپنے اور بیگانے جتنے بھی اندے جنازے تے آئے ہوئے ہیں، کوئی صرف منہ لحاظی واسطے انہوں دعا بھی جنازے دی یاد نہیں، لیکن ایویں منہ بخالی واسطے آ گئے، اور ساری عمر جنازے دی دعا یاد بھی نہیں کرنی، ایڈے مومن پکے۔ یہ تو خیر عامہ دی گل ہے، مولویاں دعا جنازے دی یاد نہیں ہوندی، کیونکہ چپ کر کے انہاں صرف جنازہ بلٹی کرنا ہوندا ہے، ایویں 2 منٹ کھلو کے السلام علیکم پھیر دیں۔ جے پوچھو بھی حضرت جی ذرا دعا تو سنا دو، میں نے پڑھی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟
وہ سارے ہی دوست یار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگے بجلی کا خرچ کرتا سی تے بل تارنا پیندا سی، تے جنہ گلاں دی بجلی بھی خرچ نہیں ہونی، سورج دی روشنی کا کدے کسے بل تاریا؟ اللہ جڑیاں ہواواں چلاندا ہے ٹھنڈیاں تے مٹھیاں تے کدے تتیاں تے کدے ٹھنڈیاں، وہ کدے انہاں دا بھی بل تارنا پیا۔ لیکن سجنا دی سجنائی ویکھو تے اپنے دی محبت دیکھو کہ قبر کھٹنے والے نو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم سے کم انہوں دنیا دی ہوا ہی لگن دیو، اور سورج دی روشنی تو انہوں ویکھن دیو۔ نہیں کہندے نے اس دنیا وچوں اساں اینوں کچھ لین ہی نہیں دینا، تے کی چارہ مار مار کے اس دنیا دا کرنا ہے جی، جن دے جو روشنی بھی نہیں پھر نصیب ہو سکنی اور ہوا بھی پھکا نہیں مل سکنی۔ ایندے واسطے محنتاں ہو رہی ہیں، دن رات کھپ رہا ہے۔ ہن دس ہاں کتنے نے تیرے کارخانے، ذرا سمجھا ہاں سانو تیری کتھی آ کرسی۔ لیکن انسان اتنا پاگل ہے کہ وہ اس بے وفا دنیا واسطے مر رہے، رو رہے، ہائے کچھ نہیں بنتا، ہائے مارے گئے، بس اے ہی کچھ ہو رہا ہے، اے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہاں چیزاں دا غم لان دی بجائے اپنے آپ کو فکر اس بات دا لگاؤ کہ ما قدمت لغت، آنے والے قیامت واسطے کی بنایا، کی جوڑے۔ مت وقت ود اللہ پھر موقع بھی لیا جنہ بچوں اللہ نے رمضان المبارک بھی نصیب فرمایا، نیکی واسطے آسانیاں کر دیتیاں، رستے کھول دیتے۔ فرمایا تسی یہ کہندے ہو نا شیطان پٹی نہیں بنن دیندا، لو میں انہوں سنگل مار دینا۔ پہنچے پہ کئی ساتھی میرے پہنچے ہون گے، ذرا خیال رکھے جی، ہاتھ ہتھ لا دینا، بس اتنا ہی کافی۔ کئی دی معراج بڑی جلدی ہو جاندی، گوڈے نال سر لایا 7ویں آسمان۔ تو خیر بات عرض کر رہا سا کہ اللہ نے تو فرمایا سی کہ آنے والے قیامت دا دن جڑا ہے اندے واسطے سوچو سمجھو کہ کی تیار کیتا ہے۔ لیکن انسان دی ساری فکر دنیا نال لگی ہوئی ہے، تے اللہ نے اپنے محبوب دی زبانی سانو یہ گل سمجھائی کہ تسوں جی اگلا فکر اپنی جان نو لا لو تے دنیا دے فکراں تو نجات ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو ہوتا یہ ہے کہ جدو دنیا دی قدر ہی دل چوں نکل گئی تو انہوں پھر غم کی ہونا؟ یہ تو انسانی فطرت ہے نا کہ حقیر چیز دا غم نہیں لگتا۔ اج کل اگر کسی دی جیب چوں 1 روپے دا نوٹ گر جائے تو انہوں کہاں دا غم لگے گا؟ وہ سمجھتا 1 روپیے دا اج کل بنتا کی ہے، وہ چلو گر گیا تو پھر کی۔ گنیا دا ٹرک یا ٹرالی لدی ہوئے، ایک گنا گر جائے، کون اندر واسطے روندا ہے؟ کدے کسے پورا پایا کہ وہ خو جی ساڈا ایک گنا ڈگ پیا سی، کیونکہ اندی نظراں چ اندی کوئی ایڈ نہیں زیادہ ویلیو اور قدر کر نہیں ہوندی۔ اگر اس دنیا دی قدر میں دل چوں نکل جائے تو ان کا غم ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ سی کہ صحابہ کرام نو کدے پریشانی نہیں سی ہوئی کہ آٹا نہیں ہے، بھوکے بیٹھے نے اور دل اسی طرح قائم۔
یہ تو سارے ورگے دنیا داراں نوں غم لگتے ہیں، ذرا ذرا گل دے معمولی نقصان ہو جائے قیامت آ جائے۔ انہوں نے چونکہ یہ دلوں کٹ دیتا سی، اس واسطے اندے غم تو نجات ہو مل، دل آزاد ہو گیا ہے۔ بس ہوں ایک ہی فکر لا لیا ہے کہ کسی طرح جنت لگ جائے۔ اس فکر نے دنیا دیا ساریا مصیبتوں کا علاج کر دیا، سارے دکھ ہی مٹ گئے۔ دوسری وجہ ہے کہ اللہ پاک پہلی نعمت تو یہی عنایت کرتا ہے کہ دل نو اطمینان دے دیندا ہے، اور دل پویں ککھاں دی کلی چ ہوے تے پویں سکا مسا ملتا ہوے، پاٹا کپڑا پہنتا ہوے، اون دے وچ بھی دل جڑا وہ پریشان نہیں ہویا ہوندا، بلکہ شاد، ہر ویلے شاد۔ یہ تو ہے ایمان دی دولت، لیکن اللہ تعالیٰ سامان دی دولت بھی دیندا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا جی کدے بستیاں شہراں والے صحیح ایمان لین اور تقوی والی زندگی بنان، اسی آسمان زمین تو برکتاں دے دروازے ہی کھول دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ نشأت یتیما وکنت اسیرا علی مل بطنی، جدوں میں ہوش سنبھالی تے میں یتیم سا، باپ دا سایہ اٹھ چکیا سی، پھر میں مزدوریاں کرتا سا، سارا دن کھپن تو بعد صرف 2 ڈنگ دا کھانا ہی ملتا سی۔ اللہ نے پھر مینوں دین دے دیتا، قرآن دا علم دیتا، ایمان دا نور دیتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے دیتی، پھر اللہ نے مینوں دنیا بھی دے دیتی کہ جنہ دے گھراں چ میں مزدوریاں کرتا سا، وہ اپنی بچیاں دے رشتے لے کے میرے پیچھے پیچھے پھردے سن کہ تسی ساڈا رشتہ قبول کر لو۔ کدے وہ وقت سی کہ پہنن واسطے کپڑا نہیں سی ملتا، پھر وہ بھی اللہ نے وقت دکھایا کہ ریشمی رومالاں نال اسی اپنا نک صاف کر دے سن۔ تو اللہ تو دیندا ہے، ساڈا تے ایمان یقین ٹوٹا پیا ہے، ورنہ اللہ دیندا ہے اور غیب چوں بھی دیندا ہے، بغیر ہاتھ حیران دے دیندا ہے۔ 300 صحابی عبد الرحمن بن عوف کی قیادت وچ رضی اللہ عنہ دین دی تبلیغ واسطے گئے، دانا پانی خرچ جتنا بھی ہے سی خرچ ہو۔ انہوں نے یقین سن، کسی ایک ساتھی نے نہیں کہا کہ ہم ساڈے امیر ہن تو ساڈا خرچہ ختم ہو چکا ہے تے مدینہ جا کے پھر لے آئیے، پھر کم کر لیں گے باقی دا۔ انہوں نے تو یقین سی بھی دینے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے کام تے لگے ہوئے نے، میں انہوں نے دینا۔ انہوں نے یقین سی سانو 2 دن کسی جماعت نال جانا پی جائے، اسی کہنے کہ رب روزی کیویں دے سکتا ہے، پچھوں بچیاں دا کاروبار کیویں چلے گا۔ اتنا یقین ٹوٹا ہوا ہے کہ 2-3 دن دینا بھی اللہ واسطے ساڈے واسطے بڑی مشکل ہو جاتی۔ وہ صحابہ کرام چل رہے ہیں، خرچہ بھی مکا پیا، پھر چل رہے ہیں۔ سمندر کنارے پہنچے، اللہ نے سمندر نو حکم فرمایا کہ انہاں واسطے خوراک کر دے۔ ایک چھلا وجہ، ایک بہت بڑی مچھلی باہر گری۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اساں 300 بندے نے 18 دن وہ ایک مچھلی کھادی۔ واپسی تے دسیا کہ اللہ نے ساڈے واسطے انج غیب چو رزق بھیجیا، فرمایا وہ تو خاص رزق سی، کوئی بوٹی بچی ہوئے مینوں بھی چکھا دو۔
کسی صحابی دے پلے بدی ہوئی سی دکھائی، آپ نے چکھ کے فرمایا کہ خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں اور مزہ ایسا کہ اجے ہن نکل کے جی میں آئی ہوں، حالانکہ مہینے گزر گیا سر. دینے والا دن ہے. جنگی احزاب دے موقع تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دے مشورے نال دو پہاڑاں دے سن وچ کھائی کھودنی شروع کر دیتی کہ دشمن دیاں فوجاں جڑیاں نے وہ سیدھیاں مدینے میں داخل نہ ہوں. مدینے دے باقی 3 طرف تو نکیلا پتھر ہے، اون دے تو آسانی نال گزرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہی ایک رستہ سی 2 پہاڑاں دا سن جن دے وچ فوج آ سکتی سی. آپ نے حکم فرمایا کہ اتنے کھائی کھڑ دو، اتنی گہری ہوئے کہ چھیتی نال بندہ اتر کے اگاں نہ چڑھ سکے، اتنی چوڑی ہوئے کہ کوئی گھوڑا چھال مار کے پار نہ ہو سکے. 3 دن گزر گئے تو ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے پتھر بدا ہوا دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے نے کھانا نہیں ملا. فرمایا تو ایک پتھر بدا ہے، مینوں اینی بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں 2 پتھر بدے ہوئے. اگر کوئی نوری رہبر آندا، نوری پیغمبر بندہ، وہ نمونے نہیں سی دکھا سکتا. لوگوں نے واز شریف کردہ کہ تسی حرام نہ کھایا کرو. لوگوں کہنا سی بھی حلال تو ہے، اینا ہے ہی کوئی جن کا گزارا ہو جائے، اس واسطے سانو حرام کھانا پیندا. اسی بھوک کس طرح برداشت کریے؟ تینوں تو پیٹ ہی کونی لگا ہوا، تینوں نہ کدے بھوک نہ پیاس. لیکن رہبر ہی اللہ نے انسانوں میں پیدا کیتے تاکہ وہ نمونہ دکھا سکن کہ جب بھوک لگے وہ بھی 2 پتھر بننے وکھا سکے. جنہوں نے ایک پتھر نے انہوں نے حوصلہ ہو سکے کہ ہاں جی نبی اللہ دا محبوب بھوکھا جال سکتا ہے تو اسی بھوکھا جال سکتے. کسی دے باپ دا سایہ اٹھ جاندہ، کسی دے جوان بیٹا اور بھاڑا پڑی دی لاٹھی ٹوٹ جاندی. نوری پیغمبر کہندا کہ صبر کرو صبر کرو، اللہ دی تقدیر تے راضی ہو. تو وہ کہندے بھی تیرا نہ دھی نہ پتر، تیری نہ ماں نہ پیو، تینوں تو صدمہ ہی کونی آدا، سانوں تو صبر دلا رہے. لیکن اللہ نے انسانہ چ پیغمبر بنائے تاکہ انہوں نے بھی باپ سر تو اٹھ جان تو انہوں سایہ جس ویلے ختم ہو جائے تو صبر کر کے دکھان یتیمی دے اندر بھی. اور جس ویلے انہوں نے بیٹے فوت ہون تے ہتھاں تے انہوں دی جان پہ نکلدی ہوئے اس ویلے بھی انا للہ ہی پڑھ کے بخا. یہ نمونے کون دکھا سکتا سی؟ وہی دکھا سکتا سی نا جڑے انساناں چ ہوندا تے انساناں نوں ازمائشاں آندیاں تے جے نوری ہوندے تو انہاں واسطے ازمائش ہی کوئی سی، انہاں کی لوگاں نوں نمونہ وکھانا سی. آپ نے 2 پتھر بتے ہوئے بکھائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، گھر دوڑے، بیوی نے پوچھا کہ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جمع دا 1 ٹوپا تے 1 بکری دا بچہ، میں پی کے آٹا گن دینی ہاں، تو ذبح کر کے بوٹیاں بنا. تے سرکار دے کان وچ جا کے پیغام دے دے کہ تسی اور تواڈے نال 3 بندے ہور یا 4 بس اینے کو واسطے ساڈے کول انتظام ہے تے تسی تشریف لیا. 1400 بندہ کھائی کھود رہا سی. آپ نے اعلان کر دیتا کہ بھئی سارے دی دعوت ہے جابر دے گھر. حضرت جابر ذرا پریشان ہوئے، بیوی نو جا کے کہنے لگے کہ میں تو جس طرح تو کیا سی کنوے جی کیا سی تے نبی کریم نے تو اعلان ہی کر دیتا وہ 1400 بندہ. تو انہوں نے کہا اعلان کنے کیتا ہے؟ تو کیتا ہے؟ نہیں، اللہ دے نبی نے کیتا ہے. ہاں تے پھر اللہ جانے تے اللہ دے نبی جانے، تو ایویں ہی فکر کیتی جانا. بعضیاں بیبیاں بھی بڑیاں سیانیاں ہوندیاں. اللہ
آپ نے فرمایا کہ ذرا ہانڈی اتنے ہی رہن دینا تو سارا آٹا نہ پکا دینا. تشریف لے آئے وہ جس زبان تے ہر ویلے اللہ اللہ اس زبان دی لب اتار کے ہانڈی چ اور آٹے چ پا دیتی. پھر فرمایا کہ ہوں پکا دے جاؤ تو کھوا دے جاؤ. 1400 بندہ رج گیا, کھانا بچ گیا, مدینے دے غریباں چ وانڈ دیتا. یہ کنے دیتا ہے جی؟ اللہ نے دیتا ہے کہ نہیں؟ مگر کدوں دیتا ہے؟ جدو پیٹ تے پتھر بدے سن, پہلوں کیوں نہیں سی دیتا؟ اللہ پہلے قربانی دیکھنا چاہتا ہے, اس تو بعد غیب چ سب کچھ دے دیتا ہے. ساری عادت یہ ہے کہ اسی کہنا مفتی دینا سو دے دے, اسمائشاں چلن جو کہ اسی نہیں, اسی تو 2 دن رب نو نہیں دے سکتے. پیٹ نو ساری عمر, پیٹ واسطے ساری عمر, لیکن اللہ دے دین واسطے اور اللہ دے کم واسطے. او جی پھر تمہیں پتہ ہی ہے نا, کاروبار بھی ہوا, کھلار بھی ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اصل مسئلہ ایسی کہ انسان دا فکر جڑا ہے وہ دنیا دی بجائے آخرت نہ لگ جائے. کہ آخرت بنان واسطے اللہ پھر موقع بھی دیندا ہے. رمضان دا موقع کتنا شاندار, فرمایا میں آسانیاں کر دینا. تو تھی شیطان دا ہی بہتا عذر بہانا بنا دیو جی, شیطان نہیں سانو کرن دیندا, وہ جی ہر ویلے سر تے چڑھیا رہندا ہے, چلو میں سنگل مار دینا, ہوں تو کچھ کر لو. تسی ہاں جی بندے ہیں, تھکے ہیں, جی نیند آ رہی ہے, وہ فرمایا چلو کملیو رملیو, چلو تسی ایک نیکی کرو میں 70 بنا دینا. چلو میں آپ دے فضلہ نال ہی کھاتے پورے کر دیاں گا, کچھ کرو تو صحیح. لیکن نرائے میں ایک کو ہفتہ شدرکاری تے ہفتہ دیانتداری یہ ہی نہ منایا جائے. اور جی ساڈیاں گورنمنٹاں دے دھوکھے ہوندے نے, ایسے جھاسے دیندے نے. جی ہوں وقت کی پابندی کا ہفتہ منایا جائے گا, گڈیاں ٹریناں جی ٹائم نال پہنچن, تو اس ہفتے تو بعد پھر 3 گھنٹے لیٹ. لو ہفتہ شدرکاری درخت لال ہوئے کہ وہ پیچھے گھر سو جاؤ جی, وہ جو درخت لائے انہوں بکریاں کھائے. وہ کچھ کرنا پہنتا ہے, کوئی محنت کرنی پہنتی, کوئی حفاظت رکھنی پہنتی. ایک ہفتہ جی ہے گورنمنٹ جی نے ہفتہ دیانتداری منائے گی, ان رشوت نہیں لین گے, تو جی کسر ہے ہفتے دی وہ اگلے مہینے کٹن گے. یہ ہفتہ منا رہے ہیں دیانتداری کا. چلو اسی ہم محکمہ انسداد رشوت تیار کر دینا, یہ پھر پھڑے کرے گا رشوت والوں نال اسی لکھ کے لا دینا, رشوت لینا جس کا کام ذلیل کمینہ اس کا نام. بس رشوت بند ہو جائے گی تو رشوت لینا والے کہتے ہیں کہ یہ تو تھوڑے کول بنے کچھ نہیں, اور پھکڑ تولنے نے بشک تولی جو ساری کمائی فرق تو نہیں آ سکتا. کمائیاں کتوں فرق اگلے آن دیں. تو جس ویلے رشوت لین پکڑن والے انہوں نے سوچا بھی سانو کی لبدا ہے, انہیں 1 لاکھ روپیہ سانو دے دو, ایں چھڑ دینے. اگلے تھوڑی رشوت لیندے سن, انہیں موٹی لینی شروع کرتی. علاج یہ نہیں, علاج یہ ہے کہ دل وچ خوف خدا آ جائے, قیامت دا فکر لگ جائے کہ اللہ دی عدالت لگن والی ہے. پھر کوئی نہیں دیکھے گا جتھے اتھے بھی اللہ کو ڈرے گا, حرام تو بچے گا. اللہ سانو ایمان نصیب فرمائے, اللہ ساڈے اندر تقوی پیدا فرمائے. اللہ نے روزے نال ساڈی مشق کرا دیتی کہ اس طرح ڈریدا ہوندا ہے. بول سکے ہون چہرہ کملایا ہوئے, بھوک پیاس نال اندر اگ لگی رہے, جسم ٹھنڈا کرنے واسطے غسل خانے چلے جاؤ, ٹھنڈے پانی دیا لہراں اور نہراں
تواڈے منہ دے کولوں گزرتے جان، لیکن دیکھنا جرت نہ کرنا کہ ایک قطرہ اندر چلا جائے۔ بندہ جس ویلے اتنا ڈریا ہوندا ہے کہ ایک قطرہ پانی دا جان بوجھ کے اگر اگے چلا گیا تو جہنم دا کھولتا ہوا پانی بن جائے گا، اور اگر خدا کو ڈر کے میں اس پانی نو تھک دیتا تو یہی پانی میرے واسطے حوض کوثر دا پیالہ بن جائے گا۔ جدو بندے اندر اس طرح کا تقوی پیدا ہو جائے کہ خدا دی نافرمانی دا ایک قطرہ اندر واسطے جہنم دا پانی بنے، اور فرما برداری اور اطاعت و گزاری دا ایک قطرہ حوض کوثر بن رہا ہوئے، میرے بھائی اسی طرح دا تقوی ہوندا ہے کہ ایک ایک قطرے تو ڈرے، حرام دے ایک پیسے تو بھی بچے۔ 30 دن دی مشق کروا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت نو ولی اللہ بنا دیتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگرچہ اللہ نے عزت اعلان فرما دیتا سی کہ میرے فرشتوں کوئی مزدور اگر سارا دن پوری محنت کرے ان کی ملنا چاہیے، انہیں آخیا جی جو اندر طے کیتا ہے مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ فرمایا میرے بندے نے 30 دن دے 29 دن دے اور روزے پورے رکھے نے میرا فرض ادا کر دیتا ہے، میں انہاں واسطے مزدوری رکھی سی جنت، میں جنت الاٹ کر دی۔ لیکن زندگی میں جڑے جنت الاٹ ہوندے نے وہ منسوخ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سانو معاف کرے۔ یہ الاٹمنٹاں ٹوٹ بھی سکدیاں نے۔ فرما دیکھنا ہونا آزمائش بھی ہے۔ جس کتے نو 3-4 دن بن کے ٹکر پا دیو وہ پہلے نالوں کوڑا ہوندا ہے، پہلے تو بندے لنگدے نے آندا ہی کچھ نہیں، جس میں 3-4 دن رسے نال جکڑیا ہوئے تو انہوں پھر کچیچیاں چڑھدیاں رہن، وہ سارا گسا اندر دماغ چ ہوندا ہے، جس ویلے کھلا چھڈ دے نے کئی بندیاں نوں پاڑ چھڈ دے۔ شیطان تو پہلے ہی دشمن سی کوڑا کتا، لیکن جس ویلے 30 دن انہوں سنگلا نہ جکڑیا ہوا، جس ویلے چھٹا بندے داڑن واسطے جناب پھر رات دن لگا۔ کہندا جنہ کچھ انہاں کمائی کیتی نے میں ہن ضائع بھی کرنی، انہوں ہن ضائع کرنے واسطے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اگے نالوں کوڑا ہو کے چھٹا ہے، اللہ سر تھوڑا جہا اچا رکھو گے نا پھر گل بنے گی، نیواں کرو گے تو نیند جڑی ہے نا لحاظ لوز کو نہیں کرتا۔ کاری ہوئے مولوی ہوئے پہلوان ہوئے کمزور ہوئے جتیاں سنے دھون تے چڑھ جاندی، سر گوڈیاں چ کر دینی ہے، بندہ کتے پھڑا ڈگتا ہے، نال دے بیچارے جڑے نے وہی پریشان ہو جاتے۔ اس واسطے جب سر نو چک کے رکھی نا وہ پھر ڈردی رہتی۔ ہوں شیطان زور لگا رہا، اول تو شیطان دے چیلے جڑے پکے شگرد سن انہوں نے رمضان چ بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں استاد جی چلو تقدیر الہی، تسی اگر جیل چلے گا اور کوئی ہتھ کڑیاں تو لگ گئی نے تو کوئی ڈر نہیں، اسی تواڈے بال کے ہے کام چلائی رکھاں گے، اور رمضان چ بھی چلائی رکھ دینا۔ تے جس ویلے استاد ہوری آن کے تے سر تے ہاتھ پھیر دین کہ پترو کچھ کیتا ہے پچھوں نہ، بالکل جی بانگاں بتیریاں ہوئیاں سن، لوکی آکھن والے بتیرے پھر دین، لیکن اسی سگرٹاں نہیں چھڑیاں، اساں دا بھی کھیڈے سی۔ ڈاکٹر نو کہا اسی بھی ذرا لکھ دے یار کہ کلیجے نو سیک لگا روزہ نہیں نپ سکدا، جہاں کو آندا سی گل کرتا سی انہوں کہنا آ وے ہے نا آ سرٹیفکیٹ بھی لکھے۔ اس واسطے استاد جی اسی تواڈے کامل شاگرد ہاں، تے ہن تسی تشریف لے ہی آئے ہو تے آپاں رل کے کام چلاندے رہاں گے، ٹی وی ویکھاں گے، گانے بھی سناں گے، منڈیاں نو پھڑ پھڑ کے آپاں لے چلاں گے سین میں، تے نالے لاہور دا جناب باغ دا میلہ بھی ویکھاں گے، جتھے فنکار تے فنکاراں اتنے کمالاں کر دتیاں۔ جس ویلے انہوں نے ہاتھی بکھی منڈے پے تے پولیس کولوں بھی چلیا نہ گیا، ہوں سنبھالو بھائی ماما،
ਸੰਭਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰ ਮੇਲਾ? ਜਮਹੂਰ ਮੇਲਾ। اللہ دنیا خوش کیتی جا رہی ہے پہ میری وزارت کی کرسی قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی دعا چاہیے کہ مولا کریم اسی پھر امتحان چ پھس گئے ہیں. تو مہربانی کیتی سی رمضان دے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹا بنا کیتا ہے مولا قبول فرما، لیکن ہن اس امتحان وچ بھی مولا کامیاب فرما کہ شیطانہ نے ہن سانو جماعت نال بھی نہیں رلن دینا. جس ویلے اذان ہوے گی وہ رمضان دا اثر تھوڑا جا دل تے ہے، دل کرے گا اٹھو جماعت نال ملو، لیکن شیطان کسے گاہک نو لے آئے گا، اے جی پا جی بس مینوں تسی ایک واری سودا دے دیو تے کونی نماز پڑھا جے ٹائم تسی ایک واری مینوں یا کوئی بیلی لے آئے گا، او جی بسم اللہ تے آؤ پھر آپ مسیتے چلی کیونکہ اذان ہو گئی. یار میں تھکیا ٹوٹیا تے 2 منٹ ذرا بہ جا. شیطان بھی ایسا راہکار ہے کہ کوئی بیلی لیا کھڑا کرتا کتے کو گاہک لیا کھلوا کو ہور ہی گل دماغ سے پا دیندا ہے. تو دنگل تو پی گئے نے اس اکھاڑے دے اندر. اگر انسان نے مسلمان نے اپنے دشمن شیطان نو دیکھ لیا تو انعام سے جنت کا اعلان ہو جائے گا. جنت کا اعلان ہو جائے گا کہ میرا پہلوان، اللہ فرما رہے ہیں میرا پہلوان جیت کے آیا ہے، انہیں میرے دشمن کی کانڈ لائی ہے، میں انعام سے جنت دے رہے ہیں. تو جی شیطان دشمن کو کانڈ لوا لی کہ اللہ فرمان گے تیرے میں نبی دتا سی، تینوں قرآن دتا سی، تینوں ایمان دتا سی، تو پھر اندر کو کانڈ لوا کے آ گئے. اندر تو دا پھاندی بڑے کمزور سن. ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان دا مکر و فریب بالکل بودا. کدے انہیں سنگل نہیں مارے کسے نو، کدے باہوں پھڑ کے نہیں کھچیا، ایویں دل وچ وسواس پا آندا تو تسی مگر لگ جاندے ہو. کس قدر تسی ذلیل ہو. انہوں بھی میں جہنم دے جیل خانے بند کرنا ہے تے تسی اون دی چونکہ تابعداری کیتی اس واسطے تانوں بھی نال ہی تن دینا. جاؤ لگے جاؤ. میرے بھائی دنگل تو پی گیا ہے، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سانو کامیاب فرمائے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کو ڈرو، اللہ نو ساری خبر ہے جو کچھ تسی کرو. تو جس نو سب کچھ علم ہے اندر کو بندے نو ڈر کے نیک نیک عمل کرنے چاہیے اور سیدھے رستے چلتے رہنا چاہیے. پاسا ہی چھڑ جائے. کدے کدے حیرانی ہوندی کہ جی یہ ہوں رمضان دا آخری جمعہ ہے، لا دو زور. بندے سلائی کر دینا آخری جمعہ ہے لا دو زور. او پھر وہ پرلیاں اٹاں تکنا بندے ہی بندے. جس ویلے رمضان ختم ہویا انہیں آخیا ہوں ساؤن کا ٹائم ہے، ہوں جمعے کی کی لوڑ، ہوں جمعے کی کی لوڑ. اللہ معلوم ہوتا ہے بھی وہ بھی ٹھگ بازی سی نری، رب نال پکی یاری نہیں سلائی. ورنہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی دیندا ہے کہ میرے بندے اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. ہوں شیطان آ رہا ہے تسی اے پڑھ لو، انہیں امتحان ہو رہا ہے اے پڑھ لو، میں تھوڑی مدد کراں گا، میں تمہیں پار لا دیاں گا. تو اللہ پاک سانو اس گھومن گھیر چوں پار لگا دے دے اور شیطان دشمنی تو اللہ محفوظ فرما لوے.
پھر فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. مسلمانوں تسی نہ انہاں ورگے ہو جانا جن نے اللہ دا ذکر چھڑ دیتا ہے، اللہ نو ہی بھلا چھڈیا ہے. اللہ نے پھر ان دے بدلے چ انہاں دیاں متاں مار چھڈیاں نے، انہاں نو اپنا آپ ہی بھلا دیتا ہے. اپنا آپ ہی بھول گئے کہ میرا بھلا کس گل وچ ہے، میری تکلیف کس گل وچ ہے، میری کامیابی کس طرح ہے، میری ناکامی کیا ہے. وہ متاں ہی ماریاں جاندیاں نے، بندہ سوچن تو آری ہو جاتا جب اللہ دا ذکر چھڑتا. جڑیاں بیبیاں اللہ دا ذکر نہیں کردیاں، جنہوں دکھاں نال جنیا ہوندا ہے تے مصیبتاں نال جس بچے نو پالیا ہوندا ہے، ذرا ذرا غصہ آ جائے تے کی کہندیاں نے تینوں وہیاں دی سٹ. تے جس ویلے وہی اُری آ جاندے نے تے پھر اچھی اچھی وین شروع ہو جاندے نے، وے ملکاں دے والیا وے تو سانوں کلیاں چھڑ کے تے کندر ٹر گیا. لو تو ملکاں دے والی وہ نکے جائے نو تو آپے تو آخیا سی تین وہیاں دی سٹ ہے، سٹ پی جائے. کدے انہوں آخنا تیریاں رگاں تے پھوڑا، کدے کہنا تیئیے تے تینوں تاپ چڑھے، کیونکہ دوسرا تاپ جڑا اُنہ اوکھا نہیں کرتا جنہ تیسرے دن دا تاپ اوکھا کردا نا. کہندی تینوں تیئیے تے چڑھے. دیکھیں اللہ نے کیسی مت ماری، کیونکہ ذکر ہی نہیں کردی. جی ہر ویلے سبحان اللہ پڑھ دی اور ہر ویلے اللہ دا کوئی نام لیندی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، کدے درود شریف، کدے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہندی تے اس طرح دیاں دعاواں دے منہ نہیں سی نکلنی. لیکن اللہ نے چونکہ ذکر چھڈن دی سزا دیتی ہے، متا مار چھڑیاں نے اس واسطے پروتے بکھ دی، اور پھر جس ویلے اوویں ہو جاندا ہے تے پھر وین پاندی. تسی ذمہ داراں نوں ویکھیا ہونا ہے ذکر دی بجائے گالاں کڈی جاندے. ڈنگراں نوں گالاں کڈدیاں عادت ایسی پیندی کہ پھر بندیاں نوں گالاں کڈن لگ پیندے. جس ویلے کسی بندے نوں گال کڈدے نے وہ تون پنے کر دیندا، تے جس ویلے ڈنگر نوں گال کڈدے نے انہوں گرجاں کھان لگ پیندیاں. پھر پیا آندا میں جی کل 20,000 دا کلے لیا کے بتا پتا کلے نوں کچھ ہو گیا، کلا ہی کھورے اندے کلیجے چ وڑ گیا. سانوں تو جی ایکو سٹ ہی لے کے ہوں قیامت تک اٹھن نہیں دینا. انہیں ہوں رب کو بھی بندوبست نہیں ہو سکتا. تے پہلوں کی کہندا تینوں چھری تو پہلو دسی، تینوں کتے کھان، تینوں گرجا لین، تینوں کسائیاں نوں دتا. کیوں جی آندے نے کہ نہیں آندے؟ آندے. اچھا جس ویلے اوویں ہو جاتا ہے کسی ویلے سنی بھی جاتا، فرشتے کول آمین آکھن والے بھی ہوندے. پھر جناب پورا پا کے بیٹھے کھا رہی. دیکھو نا مت ماری ہوئی، ذکر نہیں سی کرتا، اللہ نے مت مار. تے کئیاں دا حال ہے وہ کہندے نے کہ تیرے سائیں دی مان، تیرے سائیں دی تین. سائیں کون ہوندا؟ آپ ہی ہوندا نا، آپ ہی سائیں ہوندا. اپنی ماں بھن پنی جاندا، پتہ ہی نہیں لگتا میں آنا کی ہاں. یہ ہے نا مت ماری، اللہ نے مت مار. تے شیطان انہوں کی کہندا ہے تیرے کو گال سوار کے نکلتی نہیں، تو ذرا کو واوا اڈی چک کے گال کڈ، پھر یہ بھی اڈی چک کے ٹرے گا، بڑا تیز چلے گا. یہ پھر اڈیاں چک کے آندا ہے تیرے لین والے دی تیرے دین والے. تو اس طرح شیطان مت مار دیندا ہے. اللہ فرماندے نے جڑا میرا ذکر چھڑدا ہے شیطان اون دے سر تے سوار ہو جاندا ہے اور انہوں پھر ایسی سزا ملتی کہ عقل بھی خراب ہو جاتی. تو لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. مسلمانوں تسی انہاں ورگے نہ ہونا
جنہوں نے اللہ دا ذکر چھڈیا ہوا ہے، اللہ نے پھر انہوں دی متاں مار چھڑیاں نے. یہ لوگ نافرمان ہوندے نے، انہوں نے پھر نافرمانی دی بڑی ضرورت ہوندی ہے. جس ذکر دی برکت نال انسان نے گناہاں تو بچنا سی اور نیکیاں دی توفیق ملنی سی، وہ جب ذکر ہی نہیں ہویا تو پھر لبنا کی. اس واسطے بڑی ضرورت ہے کہ چلدے پھردے بھی اللہ دا ذکر ہو. بڑی ضرورت ہے کہ نیک مجلس نصیب ہوئے تاکہ نیکاں دی نیکی دا ساڈے تے اثر پوے. صحابہ نو اللہ نے کس واسطے ساری امت نالوں زیادہ شان بخشی ہے؟ اس واسطے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ دی صحبت دا فیض حاصل سی. نیک صحبت دا بڑا اچا مقام ہے. تسی سنتے رہندے ہو اللہ دی رحمت دی عظمت دے قصے تسی کئی دفعہ سنے. ایک بندے نے 99 آدمی قتل کی. کسی صوفی راہ کو پوچھا کہ میری نجات ہو سکتی ہے یا نہیں. کئی صوفی ایسے ہوندے نے کہ انہوں کو شریعت دا علم گھٹ ہوندا ہے، وہ چلے چلو ہی کٹن جوگے ہوندے نے، انہوں دے مگر نہیں لگی دا، انہوں کو مسئلہ نہیں پوچھی دا. چلو ویکھیا بھی اللہ اللہ کردا دعا بشک کرا لو، لیکن انہوں دے مگر نہیں لگی. دین دی تحقیق والے جڑے علماء اور نیک عالم ہون انہوں کو رستہ پوچھی دا ہوتا ہے. لیکن عام طور تے شو شاہ کرنے والے مگر بڑی دنیا دوڑ دی. وہ صوفی صاحب کو انہوں نے کتے پوچھا کہ میں تو 100 بندہ مار چھڑیا تے میری کو نجات دا طریقہ ہے. انہوں نے کہا خون تو ایک بھی نہیں چلیا جانا تے تو 99 تے تیری نجات کیویں ہو سکتی؟ انہیں کہا چلو پھر 100 ہی پورا کر چھڑی. صوفی راں دی تون بھی لا چھڑی. ایویں جو کوئی پہاڑے پہ پڑے گا 90 99 سیدھا 100 ہی کیوں نہ لوکی آکھن. پھر ڈریا کسی عالم دین کل کیا. انہوں نے کہا بھی اللہ بخشنا ہوا ہے، مگر ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس بستی دے اندر تو ایڈے بڑے گناہ کیتے نے، جس ماحول جتنا تو بگڑے ہیں، یہ ماحول چھڑ دے، بریاں دا شہر ہی چھڑ دے، بری فضا چھڑ دے، فلاں بستی تے چلا جا ہجرت کر کے. اتنے اللہ دے ایک بندے نے ان فیہا اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، اس بستی وچ اللہ والے رہندے نے، اللہ دی عبادتاں کردے نے، تم بھی انہاں دے نال مل کے اللہ دی عبادت کر. گندا پنڈ چھڑ دے. حالانکہ انہیں بندے مارے سن، ایویں مارے سن نہیں، کسی کو جائیداد کھوان واسطے، کسی چودھر کھوان واسطے. پھر انہیں آپ ہی بڑا بڑا چودھری بنیا، اسی سیٹ بنیا، اسی مربے بنا لے سن. انہیں کہا چھڑ دے سب کچھ، جائیداد چھڑ دے، یہ اپنا بستی اور شہر چھڑ دے اور فلاں بستی میں چلا جا جتھے اللہ والے رہتے ہیں، انہوں دے نال مل کے اللہ اللہ کر، تیری توبہ منظور ہو سکتی. یہی گل سمجھائی دی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اگر ساری عمر واسطے نہیں سی تو کم از کم وہ کچھ دنوں واسطے انسان اپنا ماحول جڑا ہے انہوں بدلے، اپنا گھر چھڈے جنہیں بھی سستیاں ہو رہی ہیں، جنہیں دنیا والی فکر لگے ہوئے ہیں، یہ چھڈے، چھڈ کے نیک لوگوں کی صحبت سے بیٹھے اور صرف دین کی طرف توجہ رکھے. وہ جی چند دن کی توجہ ہے ان دنوں دل بدلے گا، دل بدلے گا، آسمان بدل جائے گا، زمین بدلے گی، جہان بدلے گا. وہ واقعی ہجرت کر کے ٹر پیا، رستے وچ گیا، ملک الموت نے روح قبض کر لی. خبراں تو ہر ویلے ہی پہنچتی رہندیاں نے آسماناں تے، فلانا ہے کچھ کردا ہے تے فلانا ہے کچھ کر رہا ہے. دوزخ والوں بھی خبراں پہنچیاں سن کہ بندیاں دا قاتل ہے، جنت والوں بھی اطلاع مل گئی سی کہ توبہ کر کے ٹرے. دونوں ہی لین آ گئے، اتنے جھگڑا پی گیا. وہ آخن جی قاتل ہے بڑا، انہیں تو 100 بندہ مارے. انہیں نے آخیا بھائی ٹھیک ہے بھاوے 100 بندہ مارے لیکن توبہ کر کے ٹرے. وہ آخنا سا لے جانا، وہ آخنا سا لے جانا. اللہ نے فرمایا تسی جھگڑا نہ کرو، تسی زمین مل لو.
جے نیکاں ول قریب ہویا تے نیکاں نہ رلا دیا جی، تے جے بریاں ول قریب ہویا تے بریاں تے پھسا دیا جی۔ حدیث دے الفاظ ہے کہ خود اللہ نے جیڑی نیکاں ول سفر سی اس رستے نو اللہ نے حکم دے دیتا کہ تم ذرا سنگڑ جا، میرے مولا تم ہی کرنا سب۔ تے جڑی وہ دوسری بستی جن دے وچوں ہجرت کر کے ٹریا سی اس سفر نو ہی اس رستے نو ہی حکم دے دیتا کہ تم ذرا پھیل جا، لمبا ہو جا۔ فرشتے پاکستان دے قانون کو نہیں ہے کہ جدھروں پیسے مل جان ادھر فیتا کھچ کے تے پورا کر چھڈن کرنا، کدے کہے دی ٹالی وچ پا دیں کدے کہے دی ٹالی وچ پا دیں، لڑا لڑا کے مار چھڑ دیں۔ وہ تو فرشتے سن، انہوں نے کھرا کھرا فیتا مارا۔ وہ جی نیک بستی والے سن وہ تو چونکہ وہ قریب سی تے قریب بھی صرف اینا کو کہ جس ویلے روح نکلی تے اس طرح ڈگا، وہ جنہ کو اگاں ہو کے ڈگا انہوں نیڑے ہو گیا۔ فیصلے ہو گیا کہ یہ بھائی جنت جا رہا ہے، فرشتے ہو جنت دیو چک کے لے چلو۔ مگر سودا کس طرح بنیا؟ میرے بھائی اللہ کو ڈریا پھر ہجرت کر کے ٹریا۔ اللہ کہتے سانو بھی ہجرت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کہتے میں تو توفیق دے، اسی سننوں تگڑے ہیں لیکن عمل دے بڑے کتھرے تے بڑے دل دے تھوڑے، کیویں ہوے گا کی ہوے گا کس طرح؟ تے میرے ساتھیاں نے اللہ دے فضل نال 2 ہفتے کراچی دا وعدہ کیتا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ ٹکر پکے گا، بچے بھی سمجھ گے۔ کی خیال ہے؟ انہوں نے اللہ نہیں دے گا، سانو پاوے نہ دے کہ انہوں نے تو دے گا جی، کیونکہ سانو تو پتہ ہی نہیں کہ خدا بھی ہے۔ تسی دسو ہاں بھی کنے دن دے سکتے ہو؟ لے چکو میں ہنے پتہ کر لینا۔ وہ کم سے کم مہینے پچھوں 3 دن دینا بھی کوئی مشکل گل ہے۔ وہ 3 دن تو میلیاں والے دے نے خدا دے بندے ہو، تسی دین دے محبت والے تے جنت دے ٹھیکیدار تسی نہیں دے سکتے۔ ہاتھ ذرا باہ سوار کے چکے کروں، میں پتہ تو لگے نا بھی کوئی بندے ہے بھی نہیں دنیا چ۔ جزاکم اللہ۔ بے شک ایس جمعے کو مجبوری ہے، اگلے جمعے انال دا تیسرا آ رہا ہے 7 دن، اس جمعے کی مجبوری ہے، اس تو اگلے دن اللہ دے بندے ہو کچھ اللہ نال پیار بھی تو آخر پانے کی لوڑ ہے، کچھ آخرت بنانے واسطے کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہوتی؟ کروڑ سالوں کی زندگی واسطے اسی کچھ نہیں کرتے تے دنیا دے 4 دن واسطے دن رات مردے۔ کسی کو کہو بھائی جان 5 دن دے دیو، کہندا جی پچھوں پھر بچوں کا کی بنے گا؟ تے جی پوچھو کہ تم تو پاسپورٹ 5 سالوں کا بنا کے سمندروں پار جا رہے ہیں تے 5 سال پھر منہ بھی نہیں وکھانا پترا نو، تے پھر وہ بچوں کا کی حال بنے گا؟ جی پچھوں رب راکھیاں کرے گا۔ جی رب دے دین واسطے جانا ہوئے تے پچھوں خطرہ ہے، تے جی اپنا پیٹ بنانے واسطے جانا ہے تے پھر پچھوں رب بھی پہرے دے رہے۔ سبحان اللہ، منطق بڑی عجیب ہے ساڈے کو۔ بس یہ دعا کرو بھی اللہ ایمان قائم کرے، اللہ یقین نصیب فرمائے، پھر اللہ پاک یقین والے نو دولت دیندا ہے اور غیب چو دیندا ہے۔ جتوں کدے کسی نو وہم و گمان نہیں ہو سکتا کہ اتوں بھی مینوں رزق ملے گا، اللہ پاک اتوں بھی انہوں دیندا ہے۔ اللہ پاک سانو یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔